لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے 7 گھنٹے کی بند دروازوں والی میٹنگ کی گئی اور اس میٹنگ میں کیا گفتگو کی گئی، کاکڑ فارمولا کیسے منظر عام پر آیا اور نواز شریف کا دور حکومت کیسے ختم ہوا اور کس طرح ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا جس کے پاس قومی شناختی کارڈ تک موجود نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ 20ویں صدی کے میگا اسکینڈلز کو کیا کہا گیا اور شیر کا انتخابی نشان نواز شریف کی مرضی کے بغیر ان کو کیسے دیا گیا۔ معین الدین قریشی تاریخ میں پیراشوٹ وزیر اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے صدر وسیم سجاد کی اجازت سے ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ قرض خواہوں کے خفیہ ناموں کا اعلان کر دیا اور نام بھی ان کے جن کے بینک قرضے معاف کیے گئے تھے۔ اس فہرست میں وہ افراد شامل تھے جو مارچ 1985 سے قومی دولت لوٹتے چلے آ رہے تھے۔ یہ فہرست ایک بم کی طرح پھٹی، جس میں آصف علی زرداری، ان کے والد حکیم علی زرداری، جنرل ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب اور ان کے خاندان، شہباز شریف، ان کے بھائی عباس شریف، ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور ربانی کھر کے نام تھے۔ قرضے واپس نہ کرنے کا یہ کھیل اتنا وسیع تھا، اخبارات نے اسے صدی کا میگا اسکینڈل قرار دے دیا۔ اخبارات میں بتایا گیا کہ 60 ارب روپے کے قرضے ڈیفالٹ ہوئے، جبکہ 1.5 ارب سے زیادہ کے قرضے معاف کر دیے گئے۔ اب جب ڈیفالٹرز کی فہرستیں جاری ہو چکی تھیں تو ان سے رقم وصول کی جانی چاہیے تھی، یا انہیں نااہل قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی، یا ان کی جائیدادیں فروخت کر کے رقم وصول کی جانی چاہیے تھی۔ ایسے تمام معاملات کا اعلان کیا گیا اور وزیر اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ڈیفالٹرز کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن بعد میں ان ڈیفالٹرز کو یہ وعدہ کرنے پر انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ رقم واپس کریں گے۔ کرپشن کے اس گندے کھیل کو بے نقاب کرنے کے لیے نگران وزیر اعظم نے سیاسی بنیادوں پر دیے گئے پلاٹوں کی فہرستیں بھی عوام کے سامنے لائیں۔ فہرستوں سے معلوم ہوا کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دورہ حکومت کے 20 ماہ کے دوران 561 پلاٹ اپنے پسندیدہ افراد کو دیے، جبکہ اسی فہرست سے معلوم ہوا کہ نواز شریف نے اپنے 2.5 سالہ حکومت میں 23 پلاٹس تقسیم کیے۔ اس دور میں ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی، جس میں نہ صرف سیاسی افراد بلکہ مشہور فلمی اسٹار بھی گرفتار ہوئے۔ مشہور اداکار افضل احمد، ہیروئن بابرہ شریف اور سلمی آغا کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے تھے اور ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے۔ پنجاب کے لوک گلوکار عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے اپنے خلاف کارروائی سے بچنے کے لیے فوری طور پر ٹیکس ادا کر دیا۔ معین الدین قریشی نے ریاستی آمدنی بڑھانے کے لیے قومی تاریخ میں پہلی بار زرعی ٹیکس لگایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نواز شریف حکومت کے مہنگے منصوبوں کو بھی بند کر دیا۔ نگراں حکومت نے نواز شریف دور کے موٹر وے منصوبے کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس کا ڈیزائن تبدیل کر کے کچھ پیسے بچائے گئے۔ تکنیکی ماہرین کی یہ حکومت معاشی میدان میں یہ سب کر رہی تھی کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آئینی طور پر یہ حکومت بر وقت اور شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ دار تھی۔ اسی دوران 2 خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ پہلا یہ کہ حکومت طویل مدتی معاشی منصوبے پیش کر رہی تھی، جس سے سیاستدانوں کے ذہنوں میں یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے تھے۔ شیعہ سنی فرقہ وارانہ تشدد اپنے عروج پر تھا۔ دہشت گردی کے کئی واقعات میں درجنوں افراد جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ 4 اگست کو لاہور میں لگاتار 2 بم دھماکے ہوئے جو شہر کے لیے ایک صدمہ تھے۔ 2 ستمبر کو چودھری مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ سے 8 افراد شہید ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے بھتیجے بھی شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ نہ صرف لاہور بلکہ کراچی سمیت پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، لیکن ایک مختلف واقعے نے سیاسی جماعتوں میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ پنجاب کے PMLN کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ غلام حیدر وئی میاں چنو میں ایک ریلی کے لیے جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی روک لی گئی اور انہیں گولی مار دی گئی۔ بعض لوگوں نے بے نظیر بھٹو اور PPP پر وہیں کے قتل کا الزام لگایا، لیکن یہ الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے اور قتل ذاتی دشمنی اور غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ قاتل پکڑے گئے اور انہیں ملتان سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے خطرات کے باوجود نگران صدر اور وزیر اعظم نے بار بار کہا کہ انتخابات بر وقت ہوں گے اور ایسی شفافیت سے ہوں گے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔